بجلی کے ہوشربا بلوں پر عوام کی چیخیں ایوان اقتدار تک پہنچ گئیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے بجلی کے نرخوں کے حوالے سے آج ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ وزارت بجلی اور تقسیم کار کمپنیوں کو تفصیلی بریفنگ کی ہدایت کر دی۔ اجلاس میں صارفین کو بجلی کے بلوں پر زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کے حوالے سے مشاورت کی جائے گی۔ بجلی کے بلوں میں اضافی ٹیکسز سرگودہ میں عوام اور تاجر سڑکوں پر آ گئے۔ حکومت اور محکمہ وابڈہ کے خلاف شدید احتجاج، بجلی کے بل جلا دیے، تاجروں کا بل جمع نہ کرانے کا اعلان۔ پتوکی میں بجلی کے بھاری بلوں کے خلاف شہریوں کا مظاہرہ، ملتان میں عوام کو احتجاج میں شامل ہونے کے لیے مساجد سے اعلانات۔ فیصل آباد میں بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج جاری، شیخوپورہ روڈ پر ٹریفک بلاک کر دی۔ کوٹ ادو، رحیم یار خان اور سکھر میں شدید احتجاج اور دھرنے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پر سیاسی جماعت کی جانب سے سوشل میڈیا پر حملہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ وفاقی وزارت قانون و انصاف کا ٹویٹ، کہا سیاسی جماعتیں ملکی اداروں پر حملے سے باز رہیں۔ نواز شریف ہر صورت اکتوبر کے وسط میں پاکستان آ جائیں گے۔ نواز شریف وطن آ کر قانون اور آئین کا سامنا کریں گے، چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنیں گے۔ لیگی رہنما عابد شیر علی کی بول نیوز سے خصوصی گفتگو، کہا ایسا نہیں ہو سکتا، نواز شریف کو باہر رکھ کر الیکشن کروا لیں۔ الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کا کام ہے، ہم نے الیکشن سے کبھی بھی راہ فرار اختیار نہیں کی۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردی کی کوشش ناکام، سڑک کنارے نصب بم کو ناکارہ بنا دیا گیا۔ بارودی مواد الیکشن ڈیوٹی پر جانے والے پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنانے کے لیے لگایا گیا تھا۔ رانی پور میں تشدد سے گھریلو ملازمہ کی ہلاکت، فاطمہ قتل کیس میں 5 ملزم 8 روز بعد رہا کر دیے گئے۔ ایس ایچ او رانی پور، ہیڈ محرر، 2 ڈاکٹرز اور نائب قاصد کو شخصی ضمانت پر رہا کیا گیا۔ 5 افراد شامل تفتیش ہیں، ضرورت پڑنے پر کسی بھی وقت بلایا جا سکتا ہے۔ 10 روز بعد بھی نامزد ملزمہ ہنا شاہ کو پولیس گرفتار نہ کر سکی۔ ہنا شاہ کا والد فیاض شاہ تاحال آزاد۔ ملتان میں ایشیا کپ کا افتتاحی میچ، سیکیورٹی انتظامات سے متعلق اہم اجلاس، سی پی او ملتان ڈپٹی کمشنر کی شرکت۔ سی پی او منصور الحق رانا نے کہا کہ ٹیموں کی فل پروف سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے گا۔ ٹیموں کی آمد و رفت کے دوران روٹس کی نگرانی جدید ٹیکنالوجی اور ڈرونز سے کی جائے گی۔ لاڑکانہ میں کمبر کے گاؤں میں 2 بچیاں تالاب میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئیں۔ جاں بحق ہونے والی بچیاں سگی بہنیں ہیں۔ واقعہ مبینہ طور پر تالاب میں نہاتے ہوئے پیش آیا۔ 8 سالہ مجیدان اور 6 سالہ ساجدہ شامل۔ کراچی میں چائے خانے ڈاکوؤں کے نشانے پر آ گئے۔ لیاقت آباد 10 نمبر پر چائے کے ہوٹل پر ڈاکوؤں کا دھاوا، 2 مسلح ملزمان نے 4 دوستوں سے موبائل فون، نقدی اور بیگ چھین لیا۔ مزاحمت پر فائرنگ، 3 نوجوان زخمی ہو گئے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔